بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ میں نے اپنی پہلی بیوی کو فقط اس وجہ سے طلاق دے دی تھی کہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکی تھی، اور آج میرے سگے بیٹے نے فقط اس لیے میرے سر پر اینٹ دے ماری ہے کہ میں نے گرمی سے تنگ آ کر سب سے پہلے نمبر پر پنکھے کے سامنے چارپائی ڈال لی تھی۔ میرا نام مدبر خواجہ ہے اور میں ضلع سرگودا کی تحصیل بھیرا کے نوائی گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج کل لاہور کے ایک مینٹل ہسپتال میں مقیم ہوں اور انتہائی عبرت ناک و اذیت ناک زندگی جی رہا ہوں۔ شاید یہ میرے ظلم کی وجہ سے میرا حال ہوا ہے۔ میری نسبت میرے بچپن میں ہی میری خالہ زاد سحر عقیل سے طے کر دی گئی تھی۔ سحر کی قسمت میں شاید جب تک جینا تھا آزمائشیں ہی لکھی ہوئی تھی، لہٰذا جب وہ 9 سال کی تھی تب اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کی موت کے بعد سحر کے ددیال والوں نے اس کی ماں کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر سب کچھ اپنے نام لگوایا تھا، اور پھر 9 یا 10 سالہ سحر کو ماں کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ سحر کی ماں اسے لے کر اپنے میکے جا بیٹھی تھی، مگر جوں بھائیوں کی شادیاں ہوتی گئی وہ اپنی بہن کی کفالت سے انکار کرتے گئے، یہاں تک کہ ایک بار جب تنگ آ کر سحر کی ماں نے بھائیوں سے جائیداد میں حصہ مانگا تو اس کے بھائیوں نے اسے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا، اور وہ ایک بار پھر بے سہارا ہو کر سڑک پر آ گئی تھی۔ سحر کی ماں نے گاؤں میں کسی کا خالی گھر مانگ کر اس میں رہائش رکھی، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ بل نہ دے سکنے کی وجہ سے اس نے گیس اور بجلی کی سہولت ہوتے ہوئے بھی استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے مصائب میں بھی میری ماں نے اپنی بہن کو تنہا نہ چھوڑا اور والد صاحب سے چوری چھپے اپنی بہن کی مدد کرتی رہی۔ میری ماں نے مجھ سے سحر کے متعلق پوچھا تو میں نے اس کی مالی حالت دیکھتے ہوئے انکار کر دیا تھا، کیونکہ مجھے ملازمت کرنے والی لڑکی چاہیے تھی تاکہ میں مالی طور پر مزید مستحکم ہو سکوں، جبکہ سحر تو اپنے باپ کی موت کے بعد کبھی اسکول کا منہ بھی نہ دیکھ پائی تھی۔ اس نے تو اپنی ماں کے ساتھ مل کر لوگوں کے ٹائلٹ تک دھوئے تھے، میں بھلا کیسے اس سے شادی کر سکتا تھا۔ خیر میری ماں نے مجھے منت سماجت کر کے سحر سے نکاح کرنے پر راضی کر لیا۔ میں نے من پسند جہیز لینے کی شرط پر حامی بھر لی تھی۔ میری ماں نے ضمانت دی کہ جہیز میری پسند کا ہوگا، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ میری ڈیمانڈ کا جہیز لے کر سحر رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی، اور اس جہیز کے لیے اٹھائے گئے قرض کے بدلے میں اس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتے کرتے چل بسی، مگر قرض ادا نہ ہوا۔ بعد ازاں کچھ لوگوں نے سحر کی ماں کی موت پر اس کو قرض معاف کر دیا، اور باقی لوگوں کو اس نے میری اجازت سے گھر کا جہیز بیچ کر رقم ادا کر دی۔ شادی کے 2 سال کے بعد سحر امید سے ہوئی تھی۔ جس دن مجھے سحر کی امید سے ہونے کی خبر ملی اسی دن میری ماں بھی چل بسی تھی۔ میں نے صبر کا گھونٹ پیا، مگر میرے رشتہ داروں نے کہنا شروع کر دیا کہ سحر منحوس لڑکی ہے، جہاں جاتی ہے اگلا بندہ مشکلات میں گر جاتا ہے۔ پہلے اس کے باپ کی موت، پھر اپنے ننیال کے در سے ٹکرائے جانا، پھر اس کی ماں کا مقروض ہو کر مر جانا، اور میرے پاس آتے ہی امید سے ہوئی تو میری ماں چل بسی۔ شومئی قسمت جب 5 ماہ بعد ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ سحر کے پیٹ میں موجود بچہ لڑکی ہے، تو میں ڈر گیا تھا کہ وہ لڑکی بھی سحر کی طرح منحوس نہ ہو، اس کے ہوش سنبھالتے ہی میں نہ مر جاؤں۔ میں نے لوگوں کی باتوں کو بھی دل پر لیا، اور ساتھ ہی جب مجھے پتہ چلا کہ آنے والا مہمان بیٹی ہے تو میں نے سوچا کہ اس کی پرورش، تعلیم اور صحت، شادی جہیز، ان سب پر اخراجات کر کے مجھے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، سو میں نے سحر سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سحر کی طرف سے مجھے کوئی موقع نہ ملا جس کو بنیاد بنا کر میں اسے طلاق دے پاتا، تو مجبوراً میں نے اس پر بدچلن ہونے کا الزام لگا دیا۔ اس کی بچی کو اپنا خون ماننے سے انکار کر دیا، اور اسی بات کو وجہ بنا کر اسے طلاق دے دی۔ سحر کے پاس کوئی سہارا نہ تھا، کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنے کردار کی قسم دی تھی، مگر میں نے کہا اب طلاق ہو چکی ہے، اب ان قسموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے مجھے مفتی اور عالموں سے فتویٰ لینے کا کہا۔ اس نے کہا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد طلاق ہوگی، غرض کہ اس کی طرف سے ہزاروں دلیلیں دی گئی تھی، مگر میں نے تمام تر کو رد کر دیا اور اسے گھر سے نکال باہر کیا۔ مجھے یاد ہے سردیوں کی یکبستہ رات کو 10 بجے اسے میں نے اپنے گھر سے نکالا تھا، اور پھر چاہ کر بھی اسے ڈھونڈ نہیں پایا۔ خیر سحر کو طلاق دینے کے بعد میں نے عالیہ نامی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس سے شادی کے بعد میرے نصیب جاگنے لگے تھے، میرا کاروبار بھی چمک اٹھا، اور اللہ نے مجھے یکے بعد دیگرے 3 بیٹوں سے نوازا تھا، یہاں تک کہ میرا یقین پختہ ہو گیا کہ سحر واقعی منحوس عورت تھی۔ وہ جس گھر بھی جاتی تھی وہ گھر آزمائشوں کی زد میں آ جاتا۔ میرے بیٹے جوان ہوئے، اور میری شدید خواہش کے باوجود بھی کوئی بیٹا میٹرک سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس کے بعد میں نے بیٹوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر لیا، مگر انہوں نے بجائے میرا بازو بن کر
میرے کاروبار کو آگے بڑھانے کے الٹا پہلے والی کمائی میں سے بھی چوری چھپے رقم چرانا شروع کر دی، یہاں تک کہ میرا کاروبار خسارے میں جانے لگا تھا۔ اور میرے بیٹے جو میری ہی کمائی ہوئی دولت سے رقم چراتے تھے وہ جوانی اور نشئی بن گئے۔ میرے بڑے بیٹے باہر کھیتوں میں تنہا بیٹھ کر نشے کے ٹیکے لگاتے ہوئے غلاظت کے ڈھیر پر گر کر مرے تھے، اور چھوٹے بیٹے کو جیسے تیسے کر کے میں نے بری صحبت سے نکال لیا، اس کا علاج کروا کر اسے نارمل زندگی میں واپس لایا تھا۔ میں اس کی شادی کی اور بچی کھچی رقم سے اسے ایک چھوٹی سی دکان بنا کر دے دی۔ میرا بیٹا اس دکان سے رزق کما کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے میکے والوں کا پیٹ بھی بھرتا، اپنے دوستوں عزیزوں کی دعوتیں بھی کرتا، مگر جب مجھے 3 وقت روٹی دینے کی باری آتی تو میری ذات اسے بوجھ لگنے لگتی۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے کہتا، پتہ نہیں یہ بوڑھا کب مرے گا اور گھر کا خرچ کم ہوگا، جبکہ میری بہو مجھے ایسے روٹی ڈالتی جیسے گلی کے بیرونی دروازے کی دہلیز پر آئے کتے کے آگے روٹی ڈالی ہو۔ عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اگر کپڑوں پر کہیں غلاظت وغیرہ لگ جاتی تو میری بہو میرے کپڑے دھونے سے انکار کر دیتی۔ اب تو اکثر اوقات میں اپنے کپڑے خود ہی دھو لیتا تھا۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے شہر کو منحوس کہتے تھے، آج وہی لوگ مجھے ظالم کہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو عبرت دلانے کی خاطر میری کہانی سناتے ہیں۔ چند دن پہلے کی بات ہے، گرمی شدید تھی اور میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں نے اپنی چارپائی فرشی پنکھے کے آگے ڈالی اور سو گیا۔ جب رات کو میرا بیٹا دکان بند کر کے گھر کو لوٹا تو میری بہو نے اسے کہا کہ بڈھا بچوں سے ضد لگا کر پہلی چارپائی پر سویا ہے اور جان بوجھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہے تاکہ ہمارے بچوں اور مجھ تک ہوا نہ پہنچ سکے۔ میرے بیٹے نے اپنی بیوی کی بات سنتے ہی بنا تحقیق کے آؤ دیکھا نہ تھا اور میرے سر میں اینٹ دے ماری تھی۔ سر میں اینٹ کی ضرب اتنی زور سے لگی کہ میرا دماغ تک ہل کر رہ گیا تھا۔ میری چیخ و پکار سن کر گاؤں کے کچھ رحم دل لوگوں نے مجھے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹرز نے میری پٹی کر دی، مگر کچھ ٹائم کے لیے میں ہوش و حواس سے بے گانہ ہو جاتا ہوں۔ تب میں خود کو یا قریبی لوگوں کو نقصان پہنچانے لگتا ہوں، جس کی وجہ سے ڈاکٹرز نے مجھے لاہور کے اس مینٹل ہسپتال میں منتقل کیا ہے۔ اب میرا یہ مستقل ٹھکانہ ہے، یہاں مجھے کچھ اس انداز سے باندھ کر رکھا جاتا ہے کہ میں چاہ کر بھی خود کو یا کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں جب ہوش و حواس میں ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ شاید اگر شہر اور اس کے پیٹ میں موجود میری بچی میری زندگی میں ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہ ہوتا، مگر میں لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ان کا سراغ نہیں لگا پایا۔ میں یہاں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ ابھی پتہ نہیں میدان حشر میں اور قبر میں میرا کیا حال ہوگا، مگر قارئین کرام میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی انسان کسی کے لیے منحوس نہیں ہوتا۔ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں دی جا سکتی سوائے اس کی پرہیزگاری کے۔ امید ہے آپ دوستوں کو یہ چھوٹی سی موٹیویشنل سٹوری پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی موٹیویشنل سٹوری میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔